کیک کاٹنے لگی جب وجدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چھری چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ لمس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ہماری اینیورسری بھی تو ہے، میرا بھی تو حق بنتا نا۔ لیکن کیک کاٹتے وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ پیس کرتے وجدان نے اسے کھلایا۔ مجھے وہ اسے بھوکھوں کی طرح خود کھاتا دیکھ غصہ ہوا، جیسے انجان کیک کھانے میں مصروف تھی۔ کھا لیں، وہ مصروف بھرے منہ سے بولی۔ یہ کیک اس کی کمزوری تھا۔ کیا وجدان نہیں جانتا تھا؟ یہ تم کھلاؤ، وہ چباتے بولا۔ آپ کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں، وہ سوچ سکی، ایسا بول کے مرنا تھوڑی تھا۔ آپ اس کے سخت تاثرات سے وہ پریشان ہوئی۔ کیک کا پیس لیتے جھکتے اس کے منہ کے قریب لے کر گئی۔ اب اچھا ٹیسٹ ہے، وہ اس کی انگلیاں چھوڑ کب رہا تھا۔ پلیز۔ وہ تنہائی میں پھولوں کی مہک، صرف کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، وہ اور اس کا عجیب احساس، یہ سوچتے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کافی سٹرینج لگتا تھا، کبھی انتہا سے زیادہ کیئرنگ۔ وہ اس کی سائیکی اپنے بارے میں کبھی سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ میرا گفٹ؟ وجدان کی اگلی فرمائش پر وہ جیب بھر کر کڑی۔ برتھ ڈے کا احسان کر کے وہ گفٹ اس سے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں لیا وجدان، نظریں جھکائی شرمندگی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں لیا لمس؟ مجھے چاہیے ہے گفٹ، مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے یاد آیا، آپ دیں گے مجھے، میری برتھ ڈے تھی نا، وہ شرم پرے ہٹاتے لڑاکا عورتوں کی طرح گرے آنکھیں چھوٹی کرتے بولی تھی۔ اور میری اینیورسری، اس نے بھی جتایا، تو میری بھی تو تھی نا، پھر مجھے بھی دیں۔ وہ منہ پھیلاتے اس کے روم میں اس پر حق جتاتے وجدان کو اپنے دل کے قریب لگی۔ کیا چاہیے وجدان کی جان کو؟ وہ اسے کھینچتے بولا جو ڈائریکٹ اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے جانا ہے وجدان۔ وہ پل بھر میں خوف زدہ ہوئی۔ کہاں ڈارلنگ؟ ابھی تو گفٹ رہتا ہے نا، وہ اس کی کمر جکڑتے بول رہا تھا۔ نہیں چاہیے، تنہائی اور اس کی قربت میں خوف محسوس ہوا۔ پر مجھے دینا بھی ہے اور لینا بھی، وہ خمار الوداع لہجے میں بولا۔ تم سب سے پریشیس ہو میرے لیے لمس، مجھے نہیں پتا میں کب تمہارا ایڈکٹ ہو گیا۔ کچھ کہو گی نہیں میرے لیے؟ وہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان، میں آپ کی فیلنگز کو بے اختیار، وہ اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر اونچی ہوئی تھی۔ وجدان کو اس کا نرم احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا تھا۔ باقی لفظ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے پیارا گفٹ، اب یہاں بھی چاہیے، مسکراتے اپنے گالوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، انکار کرتے اپنا چہرہ فوری اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ لمس کو اس کے ہونٹ کان سے ہوتے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کی حرکت سے اب بس وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ کبھی تو اظہار کر دو، شدت سے انتظار ہے مجھے۔ وجدان پیچھے ہوا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے رنگ لیتے وہ جھکا۔ مجھے یہی تمہارے لیے پسند آئی تھی۔ ول یو میری می؟ شرارتی نظروں سے انداز سے پوچھا۔ سے یس۔ اسے چپ دیکھ کر اس کے ہاتھ پر زور دیا، جو اس مغرور شہزادے کے پل پل بدلتے انوکھے رویوں سے حیران تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ رف سے حلیے میں وہ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ لمس نے ہلکا سا مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ آج یہیں سو جاؤ میرے ساتھ، دل بالکل نہیں لگے گا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے خود سے لگائے تنگ کر رہا تھا۔ وجدان وہ اس کے سینے سے لگی رونے والی تھی۔ میرا نام جب ایسے لیتی ہو نا، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نہیں لیا کرو ورنہ برا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا دھمکی تھی لمس سمجھ نہیں پائی تھی۔ ڈمپل کوئن، کر لو کچھ دن سکون، جلدی تمہارا سارا سکون غارت کرنے والا ہوں، پھر تم روک کے دکھاؤ مجھے۔ وہ اسے دمکاتے ماتھے پر جھکتے بول رہا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، جو اس کی گمبھیر اور مینی خیز لہجے سے۔ وہ اس کے دیے گفٹ، اپنے لیے خریدا ہوا ڈریس اور ساری چاکلیٹس پھیلائی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ اس کی یادگار برتھ ڈے تھی اور خوبصورت شام لگی۔ وجدان کے رنگ میں آہستہ آہستہ رنگ رہی تھی۔ وہ شدت پسند تھا اس کے معاملے میں۔ اب اپنی رنگ فنگر میں ڈیسنٹ سی قیمتی رنگ دیکھتے وہ مسکرائی اور لاشعوری طور پر وہ ہونٹ رکھ چکی تھی اس پر۔ وانی وجدان کے روم میں گئی۔ بھائی اٹھے، وہ اسے اٹھاتے بولی، جو کمفرٹر اوڑھے نیند میں بے خبر تھا۔ وانی پلیز، میں رات لیٹ سویا تھا، ڈونٹ ڈسٹرب۔ وہ کروٹ لیتے بولا۔ ہم آپ کی بیوی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھے ہیں اور آپ ہیں کہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ غصہ ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ تم لوگ، کرو فضول کے چونچلے۔ نیند میں بھی اس کی آواز سخت تھی۔ وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے رات 2 بجے کے قریب سویا تھا اور اب کم از کم اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وانی حیران ہوتے باہر نکلی، کیوں نہ کہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے والا تھا۔ جب اس کی نظر روم میں ایک سائڈ پر سمٹے ہوئے روزز اور کینڈلز پر پڑی۔ اچھا بچوں، کتنے چالاک ہیں
آپ وہ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی۔ کیک ٹرالی میں سجائے اور پیاری سی ڈیکوریشن کی ہے، وہ تینوں اس کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ گرل، صدف اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ وہ نیند میں کسمساتے اٹھی اور ان تینوں کو دیکھ کر فوری بامشکل نیند بگاتے اٹھی تھی۔ ماما تھینک یو، آپ کو یاد تھا؟ وہ ان کے گلے لگتے خوشی سے بولی۔ جی ہمیں یاد تھا، پر سرپرائز دینا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری لمس بیبی، وانی نے بھی اس کے پاس جاتے گڈ وشز دی۔ لو یو وانی آپی، وہ گلے لگتے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، احمد شاہ اس کے سر پر ہاتھ پیار دیتے کہا۔ وہ اس سے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی لمس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی محبت پر۔ آج نہیں رونا میری بیٹی نے، صدف نے آنسو صاف کرتے سے خود سے لگایا۔ مما یہ اس لیے رو رہی ہے کہ ان کے بھائی نہیں آئے۔ سوری لمس، آپ کے شوہر شاید رات میں لیٹ سوئے ہیں، اس لیے اب اٹھ نہیں پا رہے، وانی نے اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، وہ وانی نہ تنگ کرو، چلو بیٹا کیک کاٹو، احمد نے اسے کیک کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے لمس سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا، وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نظروں سے پوچھا تھا، جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں او ہاں آپ لوگوں نے ہی کیا، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ابھی سچ بولنے والی تھی۔ میرے کان میں بتا دو کیسے وش کیا تھا بھائی نے، وہ اس کے قریب ہوتے پھر سے تنگ کرتے بولی تھی۔ آپی وہ وجدان کی رات کی حرکتیں سوچتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ ہائے میرا گلاب، وہ اسے خود سے لگاتے پیار سے بولی۔ وہ شرمندہ ہوتے مسکرائے۔ سب نے اسے گفٹ دی ہے جسے وہ خوش دلی سے لے رہی تھی، اور سب سے خاص وہ رنگ تھی جو اس نے دی تھی۔ تمہیں جو کام کہا تھا اگلے 15 منٹ میں اس کی تفصیل چاہیے، سوشل میڈیا چیک کرو، ضرور کوئی سراغ ملے گا۔ جی ملک صاحب۔ کچھ ٹائم اس بندے کا میسیج موصول ہوا تھا۔ ملک کے چہرے پر شادرانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، پکچر سینڈ کی تھی جس میں 3 لوگ تھے۔ احمد شاہ کو تو وہ پہچان گیا تھا، اور وہ عورت بلا شبہ وہی تھی جو اس رات کے بعد آج دیکھی تھی، اور ساتھ وجدان، شاید اس کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی پکچرز تھی۔ جو واحد پکچر سوشل میڈیا پر اس کی فیملی کی تھی، وہ عورت وجدان شاہ کی ماں ہے، اور وہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں بہو ہے۔ مطلب جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ وجدان کی بیوی ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، جانتا تھا تم غضب ڈھاؤ گی۔ اس کی کچھ دن پہلے کی کھینچی پکچر پر نظر گاڑے وہ مخاطب تھا۔ وجدان شاہ، تم سے پہلے وہ لڑکی میری تھی، تو حق بھی تو میرا اس پر میرا ہے نا، آخر اس کا باپ حیات خان میرا دوست تھا۔ ماضی، ملک اور لمس کے والد میں کالج کے زمانے سے گہری دوستی تھی۔ ملک الٹے سیدھے کاموں میں ملوث تھا، کالج میں غیر قانونی کاموں میں ایک بار اس کا نام انتظامیہ تک پہنچ چکا تھا، اور ملک کو کالج سے اسٹیک آف کر دیا تھا۔ لیکن حیات خان جو اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے اس بات سے انجان تھے، اور وہاں ان کی ملاقات لمس کی والدہ سے ہوئی تھی جو اپنی کسی خالہ کی طرف آئی تھی۔ دونوں کی سرسری ملاقات گاؤں کے کسی باغ میں ہوئی تھی۔ زری، گاؤں کتنا پیارا ہوتا ہے نا، ایک پیسفل انوائرمنٹ، صلا خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ آم کے درخت ہے نا؟ ہاں، وہ صلا کو حیران ہوتے دیکھ کر مسکراتے بتا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ان سے علیحدہ ہو گئی تھی اور باغ کی سمت چل دی جہاں اسے آم کے درخت نظر آ رہے تھے۔ اب وہ باغ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے آم توڑوں گی، وہ خوش ہوتے بولی۔ زری، صلا کہاں ہے؟ امی یہی تھی۔ وہ دونوں پریشان ہو چکی تھی لیکن صلا انہیں نظر نہیں آئی۔ وہیں رک جاؤ، ہلنا بھی مت چورنی۔ صلا کی آنکھیں خوف سے کھل گئی، جو آم توڑنے کے چکر میں اچھل رہی تھی۔ دیکھیں میم، میں چور نہیں، وہ خوف زدہ ہوتی بولی تھی۔ تو پھر کون ہو؟ حیات نے مسکراتے اس کے خوف سے پڑتے اسپیٹ چہرے کو دیکھا، کہا، جو ان کے باغ میں کھڑی تھی۔ میں یہ آم توڑنے آئی ہوں، پلیز مجھے لینے دیں، بس ایک لوں گی بھائی اور چلی جاؤں گی، صلا نے معصومیت سے کہا۔ بھائی؟ وہ اس کی معصومیت پر کون قربان نہ جائے؟ سامنے کھڑی 15-16 سالہ کی لڑکی کو دیکھتے کہا، جو بلیک شلوار قمیض پر ریڈ دوپٹہ سر پر روڑے اپنے لہجے اور معصومیت سے کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ پیسے لے لیں، پر مجھے ہاتھ سے توڑنا ہے آم، پلیز، سوچ میں ڈوبے دیکھ کر گرے آنکھوں والے لڑکے سے کہا، جو اس کے پورے چہرے میں اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ایک شرط پر، آپ پہلے تو مجھے بھائی کہنا بند کریں اور بتاؤ کہاں سے ہو تم؟ وہ اب قریب آیا تھا۔ اوکے، میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، پر مجھے توڑنے دینا پلیز۔ حیات حیران ہوا، وہ تو ایک ہی رٹ لگائے تھی، توڑو۔ جب وہ پھر سے اچھلنے کا کام جاری کر رہی تھی تو جسے دیکھتے ہی ہنسی آئی۔ رکو، میں توڑ دیتا ہوں۔ پھر خود توڑ کر دیا۔ اوکے، تھینک یو۔
تو بولو وہ جو آم لیتے خوشی سے جا رہی تھی اس کے راستے میں حائل ہوئے۔ تھینک یو بھائی، کھلکھلاتے کہتے وہ بھاگے جب وہ اس کے پیچھے ہوئے تھے۔ کہاں گئی خالہ اور زری؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، جو اسے نظر نہیں آئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی پر وہ اسے وہاں نہیں ملی۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں یاد۔ صلہ صدا کی بیوقوف رہنا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ روتے ارد گرد دیکھ رہی تھی وہ۔ اوئے تم رو کیوں رہی ہو؟ اسی لڑکے کی آواز سن کر سراج سے سر اٹھایا۔ بھائی میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ نہیں یاد، روتے ہوئے کہا۔ اوف، یہ بائی کہنا۔ پہلے تو وہ چڑھا مگر کیوں سمجھ نہیں آئی۔ صلہ تم پاگل، کہاں تھی؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں؟ زری کی آواز سن کر جس میں جان آئی۔ زری وہ اس کے گلے لگ کر روئی تھی اور اس چکر میں ہاتھ میں پکڑے آم بھی پھینک دیے تھے۔ چلو گھر، اسے ساتھ لے کر وہ چاہ چکی تھی مگر وہ حسین نوجوان تو اس کی معصومیت کے سحر میں تھا۔ اور یہاں ہوئی تھی ان کی ملاقات جو ان کو اپنے سحر میں مبتلا کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ڈھونڈا تھا مگر وہ لڑکی شاید جا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، فرسٹ ڈے اور میں لیٹ۔ وہ تیز تیز چلتے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے صلہ، انگلش کے نیو پروفیسر اتنے ہینڈسم ہیں، ان کی گرے آنکھیں اور مسکراتے ہوئے گال پر پڑتے ڈمپل، کیا بتاؤں۔ وہ تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ بس کرو، شودوں کی طرح کیوں تعریف کر رہی ہو؟ صلہ نے خوف سے کہا۔ مے آئی کم ان سر؟ اس آواز پر وہ شخص سراج سے پلٹا تھا جسے وہ پچھلے 2 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں ملے گی سوچ بھی نہیں تھا۔ یہاں ہوئی وہ دوسری ملاقات۔ صلہ، نائس نیم۔ تھینک یو سر، وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں میں یاد نہیں آیا؟ آپ مجھے نہیں بھولے؟ آخر آم توڑ کر دیے تھے بھائی۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ نو، آئی ایم یور ٹمپریری پروفیسر، ڈونٹ کال می بائی، غصے سے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار پورے 6 ماہ بعد کر چکے تھے، جسے پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی مگر ان کی محبت کے آگے ہار چکی تھی وہ، اور جانتی تھی کہ یہ ورڈ انہیں برا لگتا ہے۔ شادی کے لیے سب راضی ہو گئے۔ دونوں کی فیملی اسٹیٹس تو ایک جیسے تھے مگر حیات کی سوتیلی ماں کسی طور پر راضی نہیں تھی، جو اس کی شادی کسی صورت بھی باہر نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے۔ مگر یہاں تو ان کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس چکر میں اکثر گھر کا ماحول خراب رہتا تھا جس کی وجہ سے لمس کی پیدائش سے پہلے ہی وہ صلہ کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ صلہ کو تو اس کی بہن صدف مل گئی تھی، وہ وہاں ہی رہتی تھی مگر حیات اپنے رشتہ داروں سے کافی دور ہو گئے تھے، خاص کر ماں سے جن کی بدگمانیاں بڑھ گئی تھی، اور ان کے والد کو بھی کافی دور کر دیا تھا حیات سے۔ ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا، لم سے کہا جو صلہ کی گود میں تھی اور وہ ہو بہو ان کی کاپی تھی۔ سفید سرخ رنگ، ڈمپلز اور گرے آنکھوں اور براؤن بال تک اپنے باپ جیسے تھے۔ ہاں، بس معصومیت اپنی ماں سے چرائی تھی۔ وہ یہاں دو جابس کر رہے تھے۔ لاء کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی کچھ خاص کیس نہیں آتے تھے، اسی لیے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی تھے۔ میں آپ کے پاس امید سے آیا ہوں، ہم زیادہ پیسے والا وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کی مہربانی ہوگی خان صاحب اگر آپ ہماری زمین چھڑوا دیں تو، جس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ غریب انسان روتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کون ہے وہ وکیل؟ وہ کافی روب سے بولا تھا، جو سارے ایویڈنس اس کے خلاف جمع کروا چکا تھا۔ ملک صاحب، کوئی خان ہے، گھر کا ایڈریس لاؤ، میں خود ملوں گا اور دیکھوں گا تو کس کی اتنی جرت میرے خلاف کیس کرنے کی، ملک تفخر سے بولا تھا۔ یہ براؤنی ہے، اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، جو براؤنی کی جگہ جلا ہوا کیک زیادہ لگ رہا تھا۔ خان، آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ میرا صلہ نے منہ بناتے، جس نے بہت محنت سے وہ بنایا کم اور جلایا زیادہ تھا۔ نہیں میری جان، آپ کا شوہر یہ مجال کر سکتا ہے۔ صلہ کو اپنی گود میں کھینچ کر بٹھایا تھا۔ خان، وہ اس میں مصروف تھے، پوچھا۔ اپنی آنکھیں اور یہ ڈمپل مجھے دے دیں۔ صلہ نے آنکھیں اور ڈمپل کو چھونے کے بعد کہا، میری جان آپ ہی کے ہیں۔ وہ حیران ہوتے اکثر ہی یہ فضول ضد کرتی تھی۔ نہیں نا، مجھے یہاں چاہیے، اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ سرجری کروا لیں،